السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو ایک سبق آموز واقعہ بتاتے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم ادم بلخ کے بادشاہ تھے، کہتے ہیں بلخ یا بخارے۔ یہ بہت بڑی حکومت تھی اس وقت، بڑی شان و شوکت سے حکومت کرتا تھا۔ ایک رات اپنے محل میں وہ سویا ہوا تھا کہ رات کو اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اوپر چھت پر کوئی آدمی ٹہل رہا ہے۔ تو پوچھا تو کون ہے، یہاں اس وقت کیا کر رہا ہے آدھی رات؟ اس نے کہا میں آپ کا دوست ہوں، میں یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ یہ عجیب بات تھی، محل کی چھت پر اس کا اونٹ گم ہوا اس کو تلاش کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ شاہی محلات کی چھتوں پر اونٹ آ جائیں؟ اس آدمی نے جواب دیا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ریشمی جامعہ پہن کر عیش و عشرت کی نیند سو کر خدا مل جائے۔ اس نے عجیب جواب دیا۔ یہ جواب سن کر آپ کے دل میں خوف سا پیدا ہو گیا۔ دوسرے دن دربار عام میں جب آپ بڑی شان و شوکت سے تخت پر تشریف فرما تھے، اچانک ایک باروب آدمی اندر داخل ہوا۔ امراء اور وزراء اور غلام وغیرہ میں سے کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ اس طرح گستاخانہ طور پر اندر آنے کی وجہ پوچھے، کیونکہ وہ اس آدمی کا شان و شوکت رو بھی اتنا تھا۔ چنانچہ وہ سیدھا آپ کے تخت تک پہنچ گیا۔ آپ نے نہایت تعجب سے اسے پوچھا تو کون ہے اور یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ اس نے کہا میں اس سرائے میں ذرا ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ آپ نے فرمایا یہ سرائے نہیں، یہ شاہی محل ہے اور یہ شاہی دربار ہے۔ اس آدمی نے کہا آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ فرمایا میرا باپ۔ پھر پوچھا کہ تمہارے والد سے پہلے کون رہتا تھا؟ فرمایا میرا دادا۔ اس طرح کئی پشتوں تک وہ پوچھتا چلا گیا، اس کے بعد یہاں کون رہے گا؟ آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ فرمایا میری اولاد۔ پھر اس آدمی نے کہا ذرا خیال کرو، جس مقام میں اتنے آدمی آئیں اور جائیں لیکن کسی کا مستقل قیام نہ ہو تو پھر وہ مقام سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ سرائے میں مسافر ٹھہرتا ہے، رات گزارتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ شاہی محل بھی یہ ہے نا، یہ سرائے کی مانند ہے، یہ کوئی یہاں مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ کہہ کر وہ باہر آ گیا۔ آپ اس کے پیچھے دوڑے اور پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں خضر ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کا خوف، آپ کا خوف اور بڑھ گیا کہ خضر علیہ السلام ادھر آ گئے۔ چنانچہ واپس آ کر لیٹ گئے۔ تو مگر سکون نہیں آیا، مجبوراً باہر ہوا خوری کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر گئے۔ اس وقت آپ نے آواز سنی کہ ابراہیم وقت سے پہلے جاگو کہ موت کے ذریعے جگایا جائے۔ وقت سے پہلے جاگو کہ موت کے ذریعے جگایا جائے، یعنی موت سے پہلے اپنی جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرو۔ آپ نے توبہ کی اور تخت حکومت پر لات ماری
اور فقیرانہ لباس پہن کر شہر سے باہر چلے گئے۔ آپ اپنے گناہوں پر روتے جاتے تھے اور جنگلوں بیابانوں میں پا پیادہ گزرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ نیشا پور کے نواحی گاؤں میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک غار تھا، آپ نے 9 سال تک اس غار میں ریاضت اور مجاہدے کیے۔ اس غار میں 9 سال تک رہے وہ بادشاہ، اس کا نام تھا حضرت ابراہیم بن ادم، بلخ کا بادشاہ تھا۔ تو یہ سبق دیتا ہے، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ یہ رہنے کی جا نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں رہنے کے لیے ابھی سے آپ نے سامان پیدا کرنا ہے، تیاری کرنی ہے۔ یہ وقت تیاری کا ہے، وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ اس سے یہی سبق ملتا ہے، اس زندگی میں کچھ کر جاؤ اپنے لیے، آگے کے لیے۔ اور یہ ماہ رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے، اس میں انسان نیکیاں کر کے اور خیر خیرات کر کے اور عبادت کر کے اپنے گناہ بخشا سکتا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ خوش قسمت لوگوں کی زندگیوں میں آتا ہے جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اس ماہ رمضان میں عبادت کر کے، خیر خیرات کر کے، صدقہ دے کر اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو مرنے کے بعد آپ کی جو ہے آسن میں تیاری ہو سکے، وہاں بھی آپ پرسکون زندگی گزار سکیں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کا آپ کو فضل ہے، تو اس فضل سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی عبادت میں اور اس کے حکموں کے ماننے کے لیے تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔